کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ اللہ عز و جل قرآن پاک میں فرماتا ہے، اور وہ جنہوں نے بے حیائی کا کوئی کام کر دیا، برائی کر دی، گناہ کیا یا اپنی جانوں پر ظلم کیا، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، پھر اس کے بعد اس سے توبہ کرنا چاہا، اس سے باز آنا چاہا، تو اس کی دو چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جس چیز کو چھوڑا ہے اس پر دوبارہ نہ جائے، دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کا ذکر کر کے اس سے توبہ اور استغفار کی جائے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر کون ہے جو بڑے گناہوں کو بخشتا ہے سوائے اللہ کے؟ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے۔ انسان سے بے حیائیاں اور فواحشات ہو جاتی ہیں، خطاؤں کا مرکب ہے، لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ یہ برائیاں اتنی بڑھ جاتی ہیں کہ انسان پھر انسان نہیں رہ جاتا، یہ جانوروں سے زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر ایسی گھناؤنی حرکتیں آنے لگ جاتی ہیں کہ اس کو انسانیت کی تمیز بھی باقی نہیں رہ جاتی۔ وہ وقت آنے سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے گھروں کو ہمیشہ سنبھال رکھو۔ انسان حیوان کا حصہ ہے، لیکن کبھی اس کے اوپر حیوانیت ایسی غالب آ جاتی ہے کہ اللہ کی پناہ، وہ جانوروں میں بھی وہ کام نہیں ہوتے جو انسان کر جاتا ہے۔ اور وہ کب ہوتا ہے؟ انسان اس مقام پر پہنچتا ہے جب وہ ایسی حرکتیں کر جاتا ہے جس سے جانور بھی شرمانے لگ جائیں۔ کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انسان کو ایسا شیطان بناتی ہیں؟ میں چند تمہیدی کلمات آپ کے سامنے پہلے رکھتا ہوں۔ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل بھی دیا ہے اور شہوت بھی دیا ہے۔ عقل یہ صرف انسان کے پاس اتنی بڑی دولت ہے کہ دوسرے تمام حیوانات میں یہ چیز نہیں ہے۔ عقل کا مطلب صرف دماغ ہی نہیں ہوتا، عقل کا مطلب صحیح اور غلط کو پہچاننے کی تمیز، اور شہوت جس سے انسان کو برائیوں کی خواہشات ہوتی ہیں۔ جانوروں میں شہوت رکھی گئی ہے، عقل نہیں، اور فرشتوں میں عقل ہے، شہوت نہیں، اور انسان میں دونوں چیزیں ہیں، عقل بھی ہے، شہوت بھی ہے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ کوئی انسان اپنی شہوت ہوتے ہوئے بھی، شہوت اس کے پاس ہے پھر بھی بچ رہا ہے، تو وہ فرشتوں سے افضل انسان ہے۔ اس لیے کہ فرشتے گناہوں سے اس لیے بچے ہیں کہ ان کو شہوت ہی نہیں، گناہ کرنے کی سوچ ہی ان کے پاس نہیں، اور انسان اگر اپنے آپ کو بچاتا ہے تو فرشتوں سے افضل ہے۔ لیکن ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ عقل ہونے کے باوجود انسان برائیوں سے نہیں بچتا تو پھر وہ غلیظ جانوروں سے بھی زیادہ بدتر ہے۔ جانور اس لیے نہیں بچ پاتا کہ اسے صحیح اور غلط کی تمیز نہیں ہے۔ جانور بڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو ان میں ماں باپ کا رشتہ نہیں ہوتا، بھائی بہن کا رشتہ نہیں ہوتا۔ بچے بڑے ہو جانے کے بعد وہ ماں سے، بہنوں سے ایسا کوئی رشتہ نہیں ہے جس کے ہاں حدود ہیں۔ اس لیے جانوروں کے ہاں وہ کوئی بات ہی نہیں رہ جاتی۔ لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، تمیز دیا ہے اور حدود بیان کیا ہے۔ اگر وہ عقل کا استعمال نہ کرتے ہوئے ان بے حیائیوں میں اپنے آپ کو مبتلا کرتا ہے تو وہ جانور سے زیادہ ذلیل ہے۔ اب ہمیں خود کو معلوم کر لینا چاہیے کہ ہم کون سی کیٹیگری میں آتے ہیں، شہوت کے غلام ہیں یا پھر عقل کا استعمال کر کے گناہوں سے بچنے والے لوگ۔ مجھے بڑی تکلیف ہو رہی ہے، میں تو سفر میں تھا، آج اتفاقاً آپ کے ہاں حاضر آ گیا، لیکن کیا یہ ہاشمی مسجد کے جمعہ کا منظر ہے جو 1:30 بجے 2 صف بھی نہ ہوتی ہو؟ کیا یہ وہی مسجد ہے جہاں پر 12:30 بجے قدم رکھنے کی جگہ نہ ہوتی ہو؟ کیا ہو گیا ہے لوگوں کو؟ کس وجہ سے مسجدوں سے دوری؟ صرف یہ ایک مسجد میرے سامنے ہے، باقی کے حالات اور بھی گرے ہوئے ہیں۔ خصوصاً ہمارے شہر کے متعلق جب میرے پاس باتیں آئیں تو دل دکھتا ہے۔
نوجوانوں کی ایک بہت بڑی جماعت آج ایسی عیاشیوں میں مبتلا ہے، اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ میں نے وہ چیزیں باہر پوش علاقوں میں نہیں سنا تھا جو یہاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کیا مسلمانوں میں ایسا کوئی مقدمہ ہو سکتا ہے کہ بھائیوں نے مل کر کے اپنی بہن سے زنا کیا ہو؟ یہ معاملات یہاں پر موجود ہیں، پائے جا رہے ہیں۔ کلیجہ منہ کو آتا ہے بیان کرنے میں، یہ کون سی قوم میں آ گئے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ امت ہے جس کو قرآن نے خیر امت کہا تھا؟ کیا وہ نوجوان ہیں؟ ہمارے جو علاقے یہاں پر میجورٹی کے ہیں، پولیس کے ڈپارٹمنٹ کے اور دوسری جگہوں پر وہ مذاق کی جگہ بنے ہوئے ہیں۔ اگر ان علاقوں کا نام لے لو تو لوگ شرماتے ہیں۔ میرے عزیزو، یہ کس کی ذمہ داری تھی ان بے حیائیوں سے روکنے کی، ان فواہشات سے اپنے نوجوانوں کو روکنے کی؟ حیرت ہوتی ہے کہ دو چار حاجی صاحب ہمارے سامنے بیٹھ کر کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، اس محلے میں ایسا چل رہا ہے، دل پر چھریاں چلتی ہیں اور افسوس آپ کے اوپر ہوتا ہے۔ آپ ان سب کو تماشا سمجھ کر کے بیان کر رہے ہو، امت لٹ رہی ہے اور آپ کہانیاں بیان کر رہے ہو۔ تمہارے گھر سے تمہاری بیٹی اور تمہارے بیٹے کے ساتھ یہ تمام حرکتیں ہوتی ہوں تو کیا محلے میں اسی طرح چرچے کرتے ہوئے بیان کرو گے؟ ذمہ داری کس کی تھی یہ؟ اور میں اکثر یہاں پر کہا کرتا تھا جب یہاں موجود تھا کہ ایک بہت بڑی نعمت ہے ہمارے ان علاقوں میں کہ آج بھی ہماری مسجدوں میں یہ جماعت کا جو سسٹم ہے، متولی ہونا، اراکین ہونا، جماعت کا ان کا جو ہولڈ ہے وہ دوسرے علاقوں میں آپ کو نہیں ملے گا۔ آپ جاؤ شمال ہند میں، دوسرے علاقوں میں، کوئی ایسی مضبوطی نہیں نظر آتی ہے کہ مسجد کی کوئی کمیٹی پورے محلے کو سنبھال سکتی ہو، ان کے مسائل کا حل کرتی ہو۔ یہ سب سسٹم دوسری جگہ نہیں ہے، یہ تمہارے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ جماعتوں کے اراکین جو بھی مسجدوں کے بن گئے، انہوں نے اپنی ذمہ داریاں فراموش کر دی۔ اب ان کو لگتا ہے کہ صرف اور صرف کمیٹی بنانا ہے، مسجد دیکھنا ہے، محلے سے ان کی بھی نظریں ختم ہو گئی۔ ہم دیکھ رہے ہیں کئی محلے ایسے ہیں جن میں نوجوان، پہلے کیا کسی کی ہمت ہوتی تھی کہ جماعت والوں کے سامنے کوئی بچے آ کر کے ایسی حرکتیں کریں یا ان کے سامنے بے حیائی کریں؟ ہوتا یہ تھا، ڈر تھا محلے والوں کو کہ ہمارے نکاح منگنی ولیمے بھی ہونے ہیں، کبھی جماعت سے بائیکاٹ نہ ہو جائے۔ ڈر لگتا تھا لوگوں کو محلوں میں کہ کسی کے گھر پر نظر نہ ڈالی جائے ورنہ جماعت میں فیصلہ چلا جائے گا تو بے عزتی ہو جائے گی۔ اور آج یہ پوزیشن آ گئی کہ جماعت کو کوئی گنتا نہیں۔ تم اگر اپنا وقار کھوتے چلے جاؤ گے تو میرے عزیزو آنے والی نسلوں کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے، بہت بڑا چیلنج ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں ان چھوٹے بچوں کو، ہمارے، اب میں ہر ایک کا نام لے کر کے ذکر کروں تو ظاہر سی بات ہے دنیا بھر میں باتیں وائرل ہوتی ہیں، لیکن سمجھنے والے سمجھ سکتے ہیں۔ اسکول کے چوتھی کلاس کے بچے کو، چوتھی کلاس کا بچہ مشکل سے میرے خیال سے 9 سال کی عمر کا ہوتا ہوگا، اس کے دادا میرے پاس لے کر کے آئے اور کہتے ہیں کہ یہ نشہ کرتا ہے۔ میں کہا کون سا نشہ کرتا ہے یہ؟ کون سا نشہ؟ نشہ تو لوگ بیڑی سگریٹ گٹکا کو بھی سمجھ جاتے ہیں، بولتے ہیں، بہت سارے لوگوں کو ایسا لگتا ہے، اس کو بھی نشہ سمجھتے ہیں، اور بڑے جو پرانے ہوتے تھے اس سے بھی بچتے تھے۔ تو ان کے دادا نے، بچے کا جو دادا ہے، پوتے کو جو لے کر کے آیا، کان پکڑ کر کے کہتا ہے کہ حضرت مجھے تو پتہ نہیں یہ کون سی چیز ہے، لیکن سنا ہے کہ یہ چرس ہے، گانجا ہے، افیون ہے، یہ تمام چیزیں۔ حیرت ہوئی، 9 سال کا بچہ، سے پوچھا کہاں سے تمہارے پاس یہ سب چیزیں آئیں؟ کہا اسکول میں تو مل جاتی ہیں، باہر سے کوئی بھیا آتے ہیں اور دے بھی دیتے ہیں۔ میرے عزیزو ذمہ داری کا احساس کرو، یہ وہ بچے ہیں جو امت کا مستقبل ہیں۔ درد ہوتا ہے ان نوجوانوں کو دیکھ کر کے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یہ بھولی امت جس کے لیے میرے آقا رات رات بھر کھڑے ہو کر کے رویا کرتے تھے، آج وہ امت کا یہ حال ہے کہ اپنے نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو پیٹ پیچھے ڈال چکی۔ حالات ایسے کہ نوجوان آج یہی سوچ کر کے بیٹھ گئے ہیں، جیسی ان کی عمر 16 سال کے اوپر ہونے لگی، سب سے پہلا ان کا کام ہے کہ کوئی لڑکی کو پھانس لیا جائے، اس سے معاشقہ کریں، عشق کی داستانیں لکھی جائیں گی، یہی ساری زندگی کے مقاصد ہیں تمہارے۔ 16 سال تو میں بہت دور کی بات کر رہا ہوں،
اب تو اسکول کے چھوٹے سے بچے یہ تمام فنڈے حل کر کے بتا دیتے ہیں. فیس بک، انسٹا، یہ تمام چیزیں چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں موجود ہے، اور وہ پرانے زمانے کے بوڑھوں سے زیادہ جانتے ہیں. بے حیائیوں کا دور آ گیا. اب مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے، ابھی جسٹ مسجد میں آتے ہوئے قبرستان کے پاس سے گزر رہا تھا، دماغ میں یہ ساری باتیں گھوم رہی تھی جب کسی نے آ کر کے مجھ سے یہ کہا کہ یہاں وہ معاملہ بھی ہے کہ بھائیوں نے بہن کے ساتھ زنا کیا ہے. قبرستان دیکھتے ہوئے مجھے میرے مصطفیٰ کی وہ بات یاد آئی. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ایک دور تم پر ایسا آئے گا کہ تم قبرستان کے پاس سے گزرو گے تو تمہیں یہ خیال آئے گا کاش میں اس میں ہوتا تو زیادہ اچھا ہوتا. کیونکہ جو جا چکے، جو دفن ہو چکے، وہ بہت سارے فتنوں سے محفوظ ہو گئے ہیں. ہمارا حال ہے ابھی مقابلے کا. ہمیں یہ چیلنجز کا مقابلہ کرنا ہے. گناہوں کا ایسا دورہ ہے، کس سے کہا جائے. کبھی اس بات کا بھی ڈر لگتا ہے کہ پوری جماعت امت مسلمہ کو اپنے ٹارگٹ پر رکھی ہوئی ہیں. تمہیں کیا نہیں پتا، آج نہیں دیکھتے ہو کہ اس صبح سے شام تک سوشل میڈیا بھرا ہوا دکھتا ہے، اسلام کو گالیاں دینے والوں کی ایک انبار ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نشانے نہیں بنائے جاتے. آج ٹی وی کھولو، کسی چینل کو دیکھو تو اسلام کا مذاق اڑانے والے کتے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، بھونک رہے ہوتے ہیں. قرآن کی آیتوں پر ڈسکشن چل رہا ہے، اذان کو لے کر مسائل اٹھائے جا رہے ہیں، کلمے پر بات آ گئی، تمہیں سب پتا ہے. اور ان حالات میں جب گھر کو آگ لگی ہوئی ہے، نوجوان بچے عیاشیوں میں مبتلا ہے، یہ لڑکیوں کو پھنسانے میں مبتلا ہے، فیس بک چیٹ کرتے ہوئے پوری راتیں گزارنے میں مصروف ہیں. اور ان حالات کا کون ذمہ دار ہے؟ میرے عزیزوں، صرف ہماری تقریریں نہیں، امت کا اپنا اپنا حصہ اسے ادا کرنا ہوگا. جو جس چیز کا ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری نہیں ادا کرے گا تو قیامت کے دن سوال ہوگا. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ. میرے آقا نے فرمایا تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے اپنے نیچے والوں کا. قیامت کے دن تم سے سوال ہوگا تمہارے نیچے والے بگڑے کیوں تھے، تم سے جو ماتحت تھے وہ بگڑے کیوں تھے. باپ سے اس کے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، استاد سے اس کے شاگردوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، محلے کے بڑے ذمہ دار سے اس کے محلے والوں کے بارے میں پوچھا جائے گا تمہارے آس پاس رہنے والے بگڑے کیوں تھے. یہاں ذمہ داری کا احساس کرو. اب تو یہ بھی ڈر لگنے لگا. پہلے کا وہ سنہرا ماحول تھا، ہم کسی محلے سے گزرتے تھے تو اصلاح کرنے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، نماز جانے والوں کی ایک بڑی جماعت نظر آتی تھی، ٹوپیوں والے، نئے نئے نوجوان داڑھیوں والے بھی نظر آتے تھے. آج خال خال ہے. ہو سکتا ہے میری یہ باتیں کچھ کو لوگوں کو بری لگ رہی ہوں گی. تبلیغ کرنے والے بہت سارے مبلغین بھی بنتے تھے، اپنوں میں سے ہی تو بنتے تھے مبلغین. وہ کہاں چلے گئے؟ انہوں نے بھی اپنا سیف زون بنا لیا کہ ہم اپنے حلقے میں رہیں گے، باقی دنیا جائے بھاڑ میں، مر رہی ہے قوم تو جائے، اس کو کون دیکھے. وہ اصلاح کا شعبہ بھی چھوڑ دیا گیا ہے. اور اب تو اصلاح کرنے والے ہمارے محلے سے بھی نہیں گزر رہے ہیں. اب سنو حدیث، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسی زمانے کے لیے شاید. حضور فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جو اصلاح کی بات کرے گا، جو ایمان کی بات کرے گا، لوگ اس کو اتنی تعجب سے دیکھیں گے جیسے چور کو دیکھا جاتا ہے. داڑھی والے کو، ٹوپی والے کو، اصلاح کی بات کرنے والے کو حضور فرماتے ہیں جیسے زنا کرنے والے کو عیب سے لوگ دیکھتے ہوں گے، تانا دیں گے، اسی طرح سے ایک وقت ایسا آئے گا کہ مومن کو تانا دیا جائے گا، یہ دیکھو یہ مسلمان ہے، یہ دیکھو یہ ٹوپی والا ہے، یہ داڑھی والا ہے. وہ دور آئے گا. بلکہ میں سمجھتا ہوں اس دور میں ہم جی رہے ہیں. لوگ آج کیوں اپنے آپ کو ماڈرن اور اپنے آپ کو سیکولر بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ان تانوں سے گھبرا رہے ہیں، ڈر رہے ہیں. میں محلے میں کھڑے ہو کر کے اگر کسی کی اصلاح کی بات کروں گا تو لوگ میرا پچھلا نکال دیں گے، مجھے بھی بولیں گے جمعہ 8 دن ہو گئے ابھی حج کو چلا تو. یہ سارے تانے تو سننے پڑیں گے میرے عزیزوں. کیا وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے اتنے بڑے مشن کو نہیں اٹھایا تھا جن کے پرانے حالات یہ تھے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مجھے جب یہ حدیث پڑھتا ہوں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. عشق اور محبت کہتے کسے ہیں؟ حضرت انس کہتے ہیں شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی،
मदीने में लोग शराब पीते थे, सब धीरे धीरे शराब हराम की गई है। एक वक्त ऐसा आया था कि शाम का वक्त था, कहबा खाने जहां पर शराब बिकती थी, लोग आकर के बैठ करके पीते थे जैसे होटल होते हैं। हजरत अनस कहते मैं शराब लोगों को प्यालों में भर कर दिया करता था। अचानक मदीने की गलियों में आवाज आई, कोई डिंडोरची ऐलान कर रहा था, या अय्युहल मुस्लिमून आल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुर्रिमतिल खमर, ऐ मुसलमानों अल्लाह के नबी ने फरमाया शराब हराम हो गई। ऐलान कानों में सुना। हजरत अनस कहते मेरे हाथ से प्याली गिर गई। 50 साल 60 साल पुरानी शराब वो लोग जमा करके रखते थे, ऐसे नहीं नई नई शराब, 50 साल पुरानी मटकों में जमा की हुई शराब होती थी उनकी पीने वाली, उस पर फख्र करते थे। हजरत अनस कहते मैंने तो प्याली छूट गई। लोग जो बैठे हुए थे, कोई अपने मुंह से लबों तक लगाया हुआ था, वहीं से उसने पटक दिया। आवाज आई, वहीं से फेंक दिया कि अल्लाह के नबी ने फरमाया हराम हो गई, पटक दिया। मैं सोचता हूं, कभी पढ़ता हूं तो रोंगटे खड़े होते हैं, क्या सहाबा में ये फर्मा बरदारी का जज्बा था। उनके कानों में सिर्फ बात पड़ी, वो भी डायरेक्ट रसूलुल्लाह की नहीं, कोई ऐलान करने वाला बयान कर रहा है। वो ये सोच तो सकते थे कि अभी कानून आया, इंप्लीमेंट होने में टाइम लग सकता है, आज का तो पी लें, कल जाकर के हुजूर से बात कर लेंगे कि सही में हराम हुई या नहीं, कंफर्मेशन के बाद छोड़ देंगे। नहीं, सिर्फ किसी एक मुसलमान की आवाज आई कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, वो सहाबा ने तोड़ दिया मटके। 50 साल पुराने। हजरत अनस कहते रात होते होते मदीने की सारी नालियां शराब से बह रही थी, जिनके यहां जो जो जमा रखा था सब उठा करके फेंक दिया। यह उम्मत थी मेरे मुस्तफा की, ये वो सहाबा की फरमाबरदारी थी। इसको कहते हैं इश्क, इसको कहते हैं मोहब्बत। कानों में बात पड़ जाए अपने आका की तो छोड़ दे बंदा उस चीज को। क्या आप सबको ये नहीं पता है कि गुनाहों के अड्डों पर जाने की इजाजत इस्लाम नहीं देता? मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शराब हराम की है, नशा हराम है, तो वो नौजवान कैसे आज नशा को छूता है, अपने नबी से मोहब्बत की दावे करता है? मोहब्बत है ही नहीं, इश्क की बात ही नहीं। राई के दाने के बराबर भी अगर दिलों के अंदर ईमान हो, मेरे आका से मोहब्बत हो, तो आ जाओ, बाज आ जाओ मेरे अजीज हो। ऐ नौजवानों, वक्त बहुत तेजी से ढल रहा है, आपको पता भी नहीं। आज मैं इस मकाम पर आपके सामने खड़ा हूं, आपको अंदाजा है, मुझे तो कुछ नया नहीं लगता, लेकिन 10 साल के बाद हम यहां खड़े हैं। 10 साल गुजर चुके। मैं पीछे पलट करके देखता हूं तो सोचता हूं क्या एक अशरा, एक दहाई गुजर गई हमारी जिंदगी की। 10 साल के बाद इस मुसल्ले पे फिर आए। ये 10 साल का अरसा इतनी तेजी से गुजर रहा है, तो याद रखो मौत बहुत तेजी से तुम्हारे करीब आ रही है, बहुत तेजी से। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वो हदीस भी मैं आपको सुनाऊं, कयामत के करीब ऐसे हालात होंगे कि बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़े नजर आएंगे। क्या आज नहीं मालूम आपको? बच्चों के अंदर जो हरकतें हैं वो जवानों से की जैसी हैं। 6 साल के 7 साल के बच्चे बालिग लोगों की बातें करते हैं, जवानी अभी से आई हुई लगती है। और जवानों को देखो, ये सब टूटे बिखरे हुए, अरे 20 साल 22 साल की उम्र में सफेद बाल, और ये बूढ़े लगने लग गए। इनकी जिंदगियां 30 साल को जाते जाते रिटायर्ड हो गई, घरों के हालात खराब हो गए। कितने ऐसे हैं। अरे जवानी किसको कहा जाता था पता है? 40 साल के बाद जवानी शुरू होती, जिसको मजबूत जवानी कहा जाता। आज 40 साल में बूढ़ा है आदमी, बूढ़ा है। कयामत के उतने करीब हम आ चुके। मेरे आका ने फरमाया था एक दौर आएगा कि जब बच्चे जवान नजर आएंगे और जवान बूढ़े लगने लगेंगे। इन हालात का बारीकी से आप मुताला करो मेरे अजीजों। अब हमें तकरीरों के एतबार से कोई एक मुकर्रिर, एक खतीब समझ करके एक ट्रेंड के हिसाब से मत लो। मेरे पास अब वो फन भी नहीं है, ना मैं अपने अल्फाज से चमका करके किसी के ऊपर दबाव डालने के लिए तकरीरें करता हूं। नहीं, एक दर्द निकलता है आज उम्मत के लिए खास तौर पर। बहुत जल्दी वो दिन भी आ जाएगा, शायद ऐलान हो जाए कि हम भी मर गए, दुनिया से निकल गए। जितने दिन हमारे बाकी रह गए, कभी ये ख्याल आता है कि बारगाह मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाना तो तय है, मरने के बाद कब्र में मुंह दिखाना तो तय है। अगर वो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हमसे पूछें क्या तू उस जगह से आ रहा है जहां से सुबह से शाम तक मुझको गालियां दी जाती थी,
کیا تو اسی محلے سے آ رہا ہے جہاں لوگ ماں اور بیٹیوں کی عزت بھول چکے تھے؟ زنا اتنا عام ہو چکا تھا کہ جانور بھی اس طرح کا جوڑا نہیں کھاتے. گھر گھر آج محفوظ نہیں ہے. لوگ بیٹھ رہے ہیں آج ہمارے پاس آ کر کے حیرت ہوتی ہے کہ زنا کے معاملات کو حل کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں, کلیجہ منہ کو آتا ہے. باپ بیٹی کو لے کر بیٹھا ہے, دوسرا باپ بیٹے کو لے کر کے بیٹھا ہے. کن معاملات پر آپ بات کر رہے ہو؟ ایک بار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے تھے, ماعز اسلمی, کہا آقا مجھ سے خطا ہو گئی ہے, مجھ سے غلطی ہو گئی ہے. حضور نے پوچھا ہوا کیا ہے؟ کہا بتا نہیں سکتا, بہت تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا بتاؤ تو تمہارا علاج کیا جا سکے. انہوں نے کہا زنا ہو گیا ہے, مجھ سے زنا ہوا. حضور نے اپنا چہرہ پھیر لیا, چہرہ سرخ تھا میرے آقا کا, لال ہو گیا. کہا جاؤ تم. وہ صحابی دھاڑے مار کر کے رونے لگ گئے. تجھ سے جو منہ چھپاؤں تو کروں کس کے سامنے؟ میں جاؤں تو پھر کہاں جاؤں؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کو کھڑا کر کے پوچھا ہوش میں کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں میں ہوش میں کہہ رہا ہوں, ہو گئی مجھ سے خطا. حضور نے فرمایا کیا تجھے پتا ہے اسلام میں سزا کیا ہے اس کی؟ پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے گا. انہوں نے کہا ہاں یا رسول اللہ پتا ہے مجھے. پھر بھی کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں, اس آخرت کی سزا سے تو بہتر ہے کہ آپ مجھے دنیا میں پاک کریں. 3 مرتبہ پوچھنے کے بعد بھی جب انہوں نے کہا کہ ہاں مجھ سے خطا ہو گئی, تو حضور نے صحابہ سے کہا جاؤ یہ اقبالی مجرم انہیں لے جاؤ جبل انم, ایک پہاڑی مدینے میں, وہاں پر صحابہ لے کر کے گئے. اوپر سے ان کو پتھروں کی بارش کی گئی, وہ قتل ہو گئے, ان کا انتقال ہو گیا. یہ اسلام میں زنا پر سب سے بڑی سزا دی گئی. وہ صحابی تھے, خطا ہوئی تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دنیا میں پاک کرنے کا طریقہ یہ بتایا. اور یہاں پر حالات ایسے آ گئے کہ لوگ اس کو اتنے ہلکے میں لے لیے. پھر مجھے وہ حدیث یاد آتی ہے, حضور نے فرمایا تھا قیامت کے قریب زنا اتنا عام ہو جائے گا کہ انسان ایسے جوڑا کھائیں گے جیسے گدھے اور کتے راستوں پر جوڑا کھاتے ہیں. ان کے درمیان یہ سب کامن سی چیز ہو گئی, نارمل بن گیا ہے. لوگ بیٹھ کر کے حل کر رہے ہیں, ہمیں تو رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں. کن چیزوں کی یہ باتیں لے کر بیٹھے ہیں بیٹے اور بیٹیوں کی کہ یہ اس طرح کی حرکتیں کرتے تھے. معاذ اللہ رب العالمین. ایک بات یاد رکھو, پورے معاشرے میں محلے میں ایک جگہ کوئی زنا کرتا ہے تو پورے محلے کی برکت ختم کر دی جاتی ہے. ناسور ہے وہ کینسر کی طرح, کینسر کی پھوڑی جس طرح پورے جسم میں زہر پیدا کرتی ہے, ایک بے حیائی اور بدکاری والا نوجوان پورے معاشرے کے اندر وہ ناسور بن کر زہر پھیلاتا ہے. تمہاری بیٹیوں تک بھی وہ حرکتیں آئیں گی, تمہارے بیٹے بھی محفوظ نہیں رہیں گے. اس لیے ذمہ داریوں کا احساس سارے لوگ مل کر کے کریں, ایک آدمی نہیں. یہ بیچارہ خطیب کب تک یہاں سے پکارے گا؟ ایک کوئی مبلغ کب تک اصلاح کرے گا؟ ہر ایک کی ذمہ داری ہے. آج غلطی کس کی ہے پتا ہے؟ پورے محلے میں 5% یا 10% جواری ہوتے ہیں. 5% سے بھی کم ہوتے ہیں جواری اور سود خور یا شرابی یا زانی. اکثریت تو اچھے لوگوں کی ہوتی ہے, لیکن وہ اچھے لوگ اتنے بھیانک ہوتے ہیں. یاد رکھنا, ان 5 کو جنہوں نے کھلی چھوٹ دی تھی, یہ 95 لوگوں کی بھی وہی سزا ہوگی جو اس جواری کی سزا ہوگی. کیونکہ معاشرے کو برباد کرنے میں ان 5 لوگوں کا ہاتھ کم تھا, خاموش رہنے والوں کا ہاتھ زیادہ تھا. یہ سپورٹر تھے, گناہ دیکھ کر کے ہنستے ہوئے چلے جاتے تھے, میرے گھر میں تھوڑی نہ ہو رہا ہے, فلاں کا بچہ بگڑا ہوا ہے, میں تو سنبھال لوں گا اپنا گھر. میاں آگ لگی ہے, تم کیا سنبھال لو گے؟ تمہارے بھی گھر کے دروازے لکڑی کے ہیں, تمہارے بھی گھر کی کھڑکیاں لکڑی کی ہیں. وہ آگ کے شعلے جب نکل کر کے آئیں گے تمہارے دروازے بھی جلائیں گے. یہی حال ہے آج ہمارے گھروں میں. تمہاری بیٹیاں بھی ہیں یا نہیں؟ تمہارے اپنے بیٹے ہیں یا نہیں؟ دوسرے کا بیٹا بگڑ گیا, دوسرے کی بیٹی بگڑ گئی تو آپ ہنس کر تماشا دیکھ رہے ہو کہ فلاں نشہ کر رہا ہے. پہلے حال یہ تھے کہ ہماری جماعت کے لوگ کہیں بیٹھے ہوتے تھے تو آوارہ لوگ ان کے سامنے سے گزرنے میں بھی ڈرتے تھے. گزرنے میں انہیں ڈر لگتا تھا کہ بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. آج وہ وقار ختم کیوں ہوتا گیا؟ اپنی ذمہ داری کا احساس جب بندہ ختم کر لیتا ہے تو اقبال نے یہ بہت پہلے کہا تھا, قوت فکر و عمل پہلے فنا ہو جاتی ہے تب کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے.
सोचने समझने की सलाहियत पहले ये खत्म हो जाती है, तब जाकर के कौम के अंदर बदकारियां फैल जाती हैं, ये ज़बूं हाली का शिकार होती है। आज कौम के अंदर जो मामलात है, हम गिरे हुए इसलिए हैं कि हम अपनी जिम्मेदारियां नहीं संभालना चाहते। अब जाहिर सी बात है, एक आदमी बोलेगा तो इसको पकड़ करके ले जाएंगे, बंद कर देंगे, दूसरा उठेगा उसको पकड़कर बंद करेंगे, और सारे लोग तमाशा देखते रहेंगे। ये सोचेंगे नहीं, ये नहीं करना है, बोलना नहीं है। मैं समझता हूं इस तरह की बुज़दिली से तुम कितने साल जी सकते हो, चुप चुप रह करके, बुराइयों के बारे में नहीं बोलोगे, कंप्रोमाइज करके जियोगे, कब तक रहोगे? मौत तो आनी है। तो जब मरना ही है तो गीदड़ की 100 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। हक बात करो, लोगों की इस्लाह करो और दुनिया से इज्जत के साथ जाओ। और एक बात है नौजवानों, दुनिया के तमाम मामलात में 100 साल की जिंदगी में वो इज्जत नहीं पाओगे जो दामन मुस्तफा में 1 मिनट में इज्जत मिल जाती है। मेरे आका के कदमों से लिपट कर 1 मिनट की जो जिंदगी तुम्हें इज्जत देती है, वो दुनियादारों की 100 साल की नौकरी तुम्हें इज्जत नहीं दे सकती। इसीलिए मेरे मुर्शिद ने फरमाया था, बुल हवा सुन, सिमो जर की बंदगी अच्छी नहीं, उनके दर की भीख अच्छी, सरवरी अच्छी नहीं। आओ इस्लाह के लिए अपने इन मुआशरों में इस्लाह का काम तेजी से शुरू कर दो। अगर आज थोड़ी सी तुम्हारी हरकत बाकी रहेगी तो उम्मीद है कि हमारी जो नई नस्लें हैं वो इस बात पर तो बाकी रहे। मैं सऊदी अरब में देख करके आया हूं, जिन्होंने अपने बच्चों को ऑस्ट्रेलिया अमेरिका में पढ़ाने के लिए भेजा था, आज वो बच्चे पलट करके आए हैं और वो पूछते हैं, हु इज द मोहम्मद? मोहम्मद किसका नाम है? ये रियल बात मैं आपको बता रहा हूं। अरे जहां इस्लाम का मरकज रहा, जहां से इस्लाम फैला फूला, उनके बच्चे आज गैरों की गोद में डाले जाने के बाद आकर अपने नबी को पहचान नहीं पा रहे हैं। तुमने भी क्या सोचा हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पर छोड़ देंगे, ये सारा कुछ मोबाइल से, गूगल से, इंटरनेट से सीखते रहेंगे? कल को यही बच्चे खड़े होंगे जो अपने नबी को नहीं पहचानते, वो अपने बाप को क़यामत में क्या पहचानेंगे? और तुम्हारे मरने के बाद क्या ही साले सवाब कर सकेंगे? इधर तुम्हारा जनाजा ला करके रखा गया होगा, तुम्हारा बेटा बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहा होगा, नमाज हो जाएगी तो उठाऊं और ला करके दफन करके आऊं, उसे तौफीक भी नहीं होगी कि वो तुम्हारे लिए जनाजे की नमाज पढ़ सके। क्यों ऐसे मुआशरे में जीने की जरूरत है? हमें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआशरा अता किया, उस मुआशरे में अमन भी है, इज्जत भी है, वकार भी है। आओ वापस से फिर इस माहौल को बनाने में आप सब सतर्क हो जाओ, मुतहर्रिक हो जाओ। हर मोहल्ले के नौजवानों से मैं गुजारिश करूंगा, तुम 5 ही सही 10 ही सही खड़े हो जाओ जिम्मेदारी लेकर के, कि हम अपने मोहल्ले में बेहयाइयां नहीं होने देंगे। इनकलाब आएगा मेरे अजीजों। तुम ये मत सोचना कि हम 5 और 10 लोगों से क्या होगा, तुम अपनी ताकत पर कभी मत ध्यान, इसलिए कि वो रब्बुल आलमीन अरहमुर राहिमीन, उसकी ताकत का तुम्हें अंदाजा भी नहीं है, उसकी ताकत का अंदाजा नहीं है। आज से 5 साल पहले हुबली की एक मस्जिद से 50 लोगों के बीच में मैंने एक पाखंडी को ऐलान किया था। आपको पता होगा हमने यहां से मोबाइल का चैलेंज क्या किया था। यह रब्बुल आलमीन का करम है कि पूरी दुनिया के खित्ते खित्ते में वो आवाज पहुंचाएगी, जिसको पहुंचना था उसको भी पहुंची। तो कभी यह मत सोचना कि मेरे एक के चाहने से क्या होगा, बहुत कुछ होता है। आवाज उठा करके तो देखो, इस्लाह के लिए खड़े होकर के तो देखो। बाजू हमारे कमजोर है, रब्बुल आलमीन की ताकत कमजोर नहीं है। तुम अगर खड़े हो गए इस्लाह के लिए तो अल्लाह ताला गैब से असबाब पैदा फरमाएगा। एक नहीं मानेगा, 2 नहीं मानेंगे, हो सकता है कोई तो जियाला होगा जो तुम्हारी दावत पर लब्बैक कहेगा। तुम अपने घर की दावत थोड़ी ना दे रहे हो। अगर 5 नौजवान खड़े हो गए हर मोहल्ले से और वो दूसरे बच्चों की इस्लाह के लिए कोशिश करते रहे, खुदारा कभी यह मत कहना कि हमारी टीम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हमारी तंजीम में आ जाओ। एक बात मैं बताता हूं, इस उम्मत की एक रग को मैं जानता हूं, ये जितनी भी बिगड़ी हुई हो, बाप का वास्ता, मां का वास्ता, उस्ताद का वास्ता, पीर का वास्ता, हो सकता है नाकाम हो जाए। बिगड़े हुए नौजवान को एक बार आमीना के लाल का वास्ता दे करके देखो, एक बार मेरे मुस्तफा के नाम का वास्ता दे करके देखो, अल्लाह तबारक व तआला उसके ज़हन और दिमाग में मोहब्बत पैदा कर ही देगा। ये बिगड़ा हुआ है लेकिन आज भी अपने नबी से मोहब्बत रखता है, और उसी मोहब्बत का वास्ता दे करके इस्लाह का काम करो। वरना आज जो मैं सुन करके आया हूं, खड़े होने की हिम्मत भी नहीं थी, इतनी देर में बोल लिया, खड़े होने की हिम्मत नहीं थी। बताओ मेरे अजीजों,
جس کے علاقے میں آ کر کے اس کو یہ خبر دے دی جائے کہ آپ کے علاقے میں بھائی بہن سے زنا کر رہا ہے، اسے بولنے کی کیا جرأت ہوگی، اسے کھڑے ہونے کی کیا طاقت ہوگی؟ دل دکھتا ہے۔ امت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس پوزیشن پر آ گئی کہ ہم غیروں میں بھی یہ بات نہیں سن پاتے، غیروں میں یہ بات نہیں سن پاتے، مسلمانوں کے گھروں میں یہ چیز ہو سکتی ہے۔ اس لیے آج میرا یہ پیغام ہے، اگر سارے لوگ ذمہ داریوں کا احساس نہ کریں گے تو کل کو پکڑ ہماری بھی اور تمہاری بھی ہوگی۔ جماعت کے اراکین، اپنی ذمہ داریوں سے بھاگو مت۔ اللہ نے تمہیں کسی خاص مقصد کے لیے اس مسجد کی خدمت عطا کی ہے، ہر مسجد کے لیے کہہ رہا ہوں، اسی مسجد کی بات نہیں۔ تم اپنا کھویا ہوا وقار اٹھاؤ، سنبھالو۔ دو چار لوگ تمہارے ان فیصلوں کے خلاف ہو جائیں گے، کوئی پرواہ نہ کرو۔ تم اگر اس زمام کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کہ معاشرے میں ان بے حیائیوں اور گندگیوں کو ہم ہونے نہیں دیں گے، تو ہو سکتا ہے دو چار لوگ مخالف ہوں گے، لیکن دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہاری غیب سے مدد کے لیے فرشتوں کو اتارے گا کہ امت مصطفیٰ کی اصلاح کے لیے بیٹھا ہوا ہے۔ دنیا کوستی ہے تو کوسے، لیکن آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو۔ کوئی بچہ بگڑتا ہے تو معاشرے کے ذمہ دار اراکین جماعت اس کا بہت باریکی سے جائزہ لے اور اس پر پکڑ بنا ہے، ورنہ ہاتھ سے نکل جانے کے بعد پھر اصلاح نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو خیر امت میں جس طرح سے رکھا ہے، ہمیشہ خیر امت کے اس لقب کو سنبھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب تبارک و تعالی ہمارے اس بگڑے ہوئے معاشرے کو پھر سے اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ یا رب العالمین، یا اکرم الاکرمین، تیرے دربار میں عاجزانہ فقیرانہ التجا ہے کہ مولا ہم ویسے ہی بغیر کسی قیادت کے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم کسی کے ساتھ کوئی بغیر مرکزیت کے آوارہ ہے، اے اللہ تو بھی ہمیں تنہا نہ چھوڑ دے۔ تیرے نبی کا واسطہ مولا اس امت کو اس یتیمی کی حالت میں تنہا نہ چھوڑ، ہمارے معاشرے میں غیب سے اصلاح کرنے والوں کی جماعت پیدا فرما۔ اے اللہ علماء صالحین کو ہمارے درمیان پیدا فرما، ہماری قوم کو اور ہمارے بچوں کو تیرے حبیب پاک کا سچا شہدائی بنا دے۔ اے اللہ، اے کریم خدا، جن بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارا کلیجہ منہ کو آتا ہے، ان بے حیائیوں اور برائیوں سے ہمارے گھروں کے دروازوں کی حفاظت فرما۔ یہ بے حیائی ہمارے گھر کے دروازوں پر دستک نہ دے، ہماری اولاد، ہماری بہنیں، ہماری مائیں، سب کی عزتوں کی حفاظت فرما۔ مولا آخری دم تک تیرے نبی پاک کے غلاموں میں ہمارا شمار فرما، اور مرے تو تیرے نبی کی محبت میں دنیا سے جائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔